نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یؤلون قسم کھاتے ہیں، ایلا کرتے ہیں، نساء عورتیں، تربص انتظار کرنا ہے، 4 اشہر مہینے، فاؤ اگر وہ رجوع کر لیں، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ عزموا پختہ ارادہ کر لیں، عزم مصمم کر لیں، الطلاق طلاق کا ترجمہ یہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیں 4 مہینے انتظار کرنا ہے، پس اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، اور اگر وہ پختہ ارادہ کر لیں طلاق کا تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے قسم کے متعلق پڑھا تھا کہ اپنی بات کو پختہ کرنا اور مضبوط کرنا اللہ کا نام لے کر، یہ مطلقاً قسم ہے۔ آج جو آیات پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے متعلق ایک اور حکم بیان فرمایا ہے، اور اس قسم کو ایلا کہا جاتا ہے۔ وہ قسم یہ ہے کہ کوئی شوہر یہ قسم کھائے کہ میں 4 مہینوں تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ اس نے اللہ کا نام لے کر قسم اٹھا لی، اس کو قرآن مجید نے ایلا کہا ہے، بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھانا، اور وہ قسم کم از کم 4 مہینے کے لیے۔ اگر کہتا ہے 2 دن نہیں جاؤں گا، 5 دن نہیں جاؤں گا، 1 مہینہ، وہ ایلا میں نہیں آتا، مطلقاً قسم میں آ جائے گا، جس کا ہم نے پہلے پڑھا۔ اس 4 مہینے کی قسم میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم اس آیت میں اور جو احادیث میں آتا ہے، فقہا نے اس کی وضاحت کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ انسان 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا، جس طرح اس نے قسم اٹھائی نہیں گیا، قسم اس کی پوری ہو جائے گی، قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ قسم اس نے توڑی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب قسم کھا کے بیوی کے پاس 4 مہینے تک نہیں گیا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی اسے۔ اور اگر یہ شخص قسم کھانے کے باوجود اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، اب اس کی قسم تو ٹوٹ جائے گی، بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ یعنی کہ ایسی صورت میں 2 چیزوں میں سے ایک نہ ایک چیز اسے برداشت کرنا پڑے گی۔
یا قسم توڑے گا تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اور قسم کو برقرار رکھتا ہے یہ آدمی تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ طلاق کے بائن کا حکم یہ ہوتا ہے کہ نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ اسے کرنا پڑے گا۔ ضروری نہیں کہ سب کو بلا کر سب کے سامنے ہی کرے، دو چار آدمیوں کے سامنے بھی، لیکن بہرحال نکاح تو ہوگا اور اس میں کچھ مہر بھی رکھنا ہوگا۔ تو اس لیے اس قسم کے معاملات انسان کو پہلے سے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کے دماغ میں جو آئے تو زبان سے اس کو جاری کرتا چلا جائے، چونکہ بعض چیزیں بڑی سخت ہوتی ہیں، خاص طور پر اللہ رب العزت کے ہاں جو نکاح طلاق کے مسائل ہیں یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی سختی رکھی کہ یہاں سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے۔ اس لیے تو فرمایا نا کہ اگر اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے گا، زہار ہو جائے گا، پھر بھی کفارہ دینا پڑے گا۔ کیوں کہا؟ یہ اتنی غلط بات کیوں کی؟ اسی طرح مذاق میں بھی اگر طلاق اس نے دے دی، طلاق پھر بھی ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں سنجیدگی کے ساتھ کی جائیں تب بھی ہو جائیں گی، مذاق کے ساتھ کی جائیں تب بھی ہو جائیں، ان میں سے ایک طلاق بھی ہے۔ بہت سارے لوگ طلاق کے بعد یہی کہتے ہیں عام طور پر آ کر کہ مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو طلاق دے دی، غصے میں میں نے طلاق دے دی۔ بہت کم ہوگا جو اس سے ہٹ کے بات کرے گا، ورنہ جتنے بھی طلاق کے مسائل آتے ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ میں نے غصے میں طلاق دی ہے۔ ارے بھائی، طلاق ہمیشہ غصے ہی میں ہوتی ہے، غصے ہی میں ہوتی ہے، پیار محبت میں طلاق نہیں ہوتی۔ ناراضگی ہوتی ہے، ناراضگی بنتی ہے تو طلاق واقع ہوتی ہے۔ طلاق غصے میں بھی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ غصہ تھا تو اس کو ختم کیا جائے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ غصے میں اگر باقی احکام لاگو ہو سکتے ہیں تو طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ غصے میں بندہ کوئی کام کر لیں، جس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ نہیں ہوا۔ تو الغرض ان مسائل میں اللہ رب العزت نے انسان کو احتیاط سکھائی ہے، احتیاط سکھائی ہے۔ اسی طریقے سے اس موقع پر بھی احتیاط سکھائی اور فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیں، 4 مہینے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لیں۔ تربص 4 اشہر، اب انہیں انتظار کرنا پڑے گا 4 مہینے قسم کو پورا کرنے کے لیے، تب جا کے قسم پوری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فَإِن فَاءُوا، فرمایا کہ اگر یہ لوگ رجوع کر لیں، 4 مہینے سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ مل لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ لیکن بخشنے کی صورت بتلا دی گئی ہے کہ اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ قسم ٹوٹی ہے۔ بخشش کا طریقہ ہوتا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے متعلق ذکر کیا قرآن مجید میں۔ جب بھی اللہ نے کسی سزا کا، کسی کفارے کا ذکر کیا تو وہاں پر عام طور پر اللہ نے یہی فرمایا کہ غفور، میں بخشنے والا ہوں۔ کفارہ بیان کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ بخشنے والے ہیں اس کو چھوڑ دو، کفارے کے بغیر نہیں بخشا جا سکتا۔ جہاں توبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے معاف کر دیتے ہیں، تو آدمی یہ کہے اے اللہ میری توبہ بس معافی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو کسی کے حقوق دبائے ہیں وہ ان کو ادا کرنے پڑیں گے، تب جا کے مغفرت ہوگی۔
جو زکوٰۃ نہیں دی وہ دینی پڑے گی، تب جا کے مغفرت ہوگی۔ جو روزے نہیں رکھے وہ روزے اسے رکھنے ہوں گے، تب جا کے مغفرت ہوگی۔ تو اللہ نے مغفرت کے قانون بھی بیان فرمائے، ان قوانین کے مطابق جو ہے وہ اس کی مغفرت ہوگی۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، اللہ بخشنے والے ہیں، رحیم، جب تم اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے والے بن گئے، جو غلط قسم اٹھا لی تھی تم نے اس سے رجوع کر لیا، اب تیار ہو گئے کہ نہیں میں نے بندوں کے حقوق کو ضائع نہیں کرنا، میں نے اپنی بیوی کے حق کو بھی ادا کرنا ہے، رحیم، تو فرمایا کہ پھر اللہ پاک اپنی رحمتیں بھی تمہارے اوپر نازل فرما دے گا، کیونکہ تم حقوق ادا کرنے کو تیار ہو گئے ہو۔ اور ہر وہ بندہ جو حق والے کو حق دیا کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی، جو کسی کے حقوق کو دبا لے اللہ کی رحمت اس پر متوجہ ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور وہ جان بوجھ کر کسی ایک کی طرف زیادہ مائل رہا اور دوسرے کو اس نے چھوڑ دیا، ایک ہے قلبی کیفیت کہ دل کسی ایک کے ساتھ زیادہ لگ رہا ہے دوسرے کے ساتھ کم لگ رہا ہے، وہ الگ بات ہے، اس پر بعض پرس نہیں، کیونکہ یہ چیز انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر ایک طرف مائل ہو، ایک کے حقوق ادا کرے اور ایک کے نہ کرے، فرمایا ایسا شخص جب قیامت کا دن آئے گا تو اپنے ایک پہلو کی جانب جھکا ہوا ہوگا، ٹیڑھا ہو کے چل رہا ہوگا، تاکہ میدان حشر میں سب کو پتہ چلے یہ وہ انسان ہے جس نے عورتوں کے حقوق اور اپنی بیوی کے حق کو ادا نہیں کیا تھا۔ تو جو کسی کا حق ادا نہیں کرتا اللہ کی رحمتیں اس پر نہیں ہوتی۔ تو غفور الرحیم، فرمایا بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ پختہ ارادہ کر لیں طلاق کا، کیا مطلب؟ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا تو جو نہیں جا رہا فرمایا سمجھ لو کہ اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے بیوی کو طلاق دینی۔ عزم، پکا عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا۔ تو فرمایا اب اس کے بعد ہیلے اور بہانے کرو، نہیں جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو قسم کو بھول گیا تھا، ایسا ہوا ویسا ہوا، فرمایا نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ، اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں کو سننے والے ہیں۔ پتہ ہے اللہ کو کس نے کیا قسم اٹھائی اور اس نے کیا قسم نہیں اٹھائی۔ بندوں کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، لوگوں کو غلط بیانی کر سکتے ہو، کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، چونکہ بیوی کے علاوہ سننے والا کوئی نہیں ہوتا، بیوی کہتی رہتی ہے اس نے مجھے طلاق دی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں میں نے نہیں دی طلاق، میں نے طلاق نہیں دی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ فلاں کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سمیعٌ، کسی بندے اور کو پتہ ہو نہ ہو میں تو تمہاری باتوں کو سنتا ہوں نا، میرے سے تم نہیں چھپا سکتے۔ علیم، تم نے کون سا جملہ کس نیت کے ساتھ بولا، کیا تمہاری نیتیں تھیں اور کیا تمہارے ارادے تھے، ہم تو تمہارے ارادوں کو بھی جاننے والے ہیں، ارادوں کو بھی جاننے والے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، 24ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا یہ آنکھ جو خیانت کرتی ہے نا، دیکھ رہی ہوتی ہے کسی طرف، انسان کو پتہ لگے نہ لگے ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں یہ کس طرف دیکھ رہا ہے، اس کا مقصد کیا دیکھنے کا تھا۔ وما تخفی الصدور، جو سینوں کے اندر چھپا کے رکھتے ہو ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس حکم کے ساتھ اس کا بڑا ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ عام طور پر آدمی غور کرے تو جس طرح بھی میں نے ذکر کیا، تو جب 4 مہینے کی یہ بات ہمارے سامنے آ گئی، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص 4 مہینے سے زائد کی قسم اٹھائے، اصل میں ہوتا یہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ
کہ وہ اپنی بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے اس طرح کے حربے کرتے تھے۔ مثلاً بیوی کو تنگ کرنا ہے، قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا۔ اب کیا ہے، قسم اٹھا لی جی میں تو اس کے پاس جا نہیں سکتا، لیکن وہ اس کے نکاح میں ہوتی وہ بھی کہیں نہ جا سکتی، بس وہ نکرانی بن کے اس کے گھر میں ہمیشہ کے لیے رہتی، اور یہ اس کو تکلیف دے رہا ہوتا، پریشان کر رہا ہوتا۔ اللہ نے 4 مہینے کی مدت متعین کر دی کہ اس تک اگر تم نہیں جاؤ گے تو خود ہی طلاق ہو جائے گی، خود ہی طلاق ہو جائے گی، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ کے لیے اگر قسم کھاؤ گے تو بطریق اولا اس کو طلاق ہو جائے گی، بطریق اولا طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر 4 مہینے سے کم ہو، 1 دن ہی کم کیوں نہ ہو، 1 مہینہ ہی کم کیوں نہ ہو، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ قسم اٹھائی 3 مہینے قریب نہیں جاؤں گا، 3 مہینے قریب نہیں گیا، قسم بھی پوری ہوگی اور طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک شخص بغیر قسم کھائے، بغیر کوئی عہد و پیمان کیے ویسے ہی ایک عرصے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، دوسرے ملک میں رہتا ہے، دوسری جگہ رہتا ہے، تو اس وقت یہ حکم لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے قسم تو نہیں کھائی ہوتی نا، وہ تو مجبوری کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگوں میں یہ مسئلہ مشہور ہوتا ہے، آ کے پوچھتے ہیں بھئی کتنا عرصہ بیوی سے دور رہیں تو طلاق ہو جاتی ہے؟ بھائی بغیر قسم کھائے دور رہیں تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ البتہ دین اسلام میں خلفائے راشدین نے خاوند کو بیوی سے بہت زیادہ مدت تک دور رہنا پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ کوئی عورت ہے وہ اپنے غم کا اظہار کر رہی ہے اشعار کی صورت میں، آواز کانوں میں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق کروائی کہ پتہ کرائیں کیا ماجرا ہے اس خاتون کا، کوئی فوت ہو گیا ہے یا اس کا کوئی بچہ تھا جس کے بارے میں وہ فوت ہو گیا اور یہ رو رہی ہے، پریشان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس خاتون کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، خاوند ان کے پاس کچھ دیر رہے اور اس کے بعد وہ جہاد کے لیے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کا نظام بنایا تھا تو یہ اس کے اندر چلے گئے، تو ایک عرصہ ہوا وہ واپس نہیں آئے، تو یہ اپنے خاوند کو یاد کر رہی ہے اور اس پر اپنے دکھ کا اظہار کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بڑی لگی کہ اس کے متعلق تو سوچنا چاہیے ہمیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف خواتین سے بات کی اور خاص طور پر اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں ان کی خدمت میں گئے اور فرمانے لگے بیٹی بات یہ ہے کہ شریعت میں شرم نہیں ہے، اس لیے ایک مسئلہ درپیش ہوا ہے، میں آپ سے وہ مسئلہ پوچھتا ہوں اور آپ نے مجھے اس کے متعلق جواب دینا ہے۔ جی ابا جان فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ ایک نوجوان عورت اپنے خاوند کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے کہ گناہ کی طرف اس کے بعد وہ مائل ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جائے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ 4 مہینے ہیں، 4 مہینے تک ایک نوجوان عورت صبر کر سکتی ہے، اس کے بعد تو گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی امکان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بھی تصدیق ہوگی 4 مہینے انتظار والی۔ فرمایا یہ بات بھی ٹھیک ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد آرڈر جاری کر دیا کہ جو بھی فوج کے اندر بھرتی ہوگا یا کسی کام میں مصروف ہوگا، آرڈر دیا جاتا ہے کہ 4 مہینے تک اسے ضرور چھٹی دینی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ضرور آئے۔ فرمایا ایمرجنسی کے حالات اس کے علاوہ ہیں، عام حالات میں 4 مہینے بعد اسے ضرور چھٹی دینی چاہیے۔ حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی قانون چلتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام کے ادوار میں اسی قانون پر جو ہے وہ عمل کیا گیا ہے۔ تو آج بھی اسی چیز کی رعایت کرنی چاہیے کہ صرف دنیا آباد کرنے کے لیے
مال و دولت کمانے کے لیے کہ ہماری بیوی اور ہمارے بچے اچھا کھانا کھائیں، اچھی رہائش ہو، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کی جو جوانی برباد کی جا رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دنیا تو آباد ہو رہی ہے لیکن آخرت بھی تو برباد ہو رہی ہے نا، جوانی بھی تو برباد ہو رہی ہے نا، اولاد بھی جا رہی ہے۔ عام طور پر ایسوں کی اولاد ٹھیک نہیں رہتی، بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے، تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگرچہ شرعاً اس سے طلاق تو واقع نہیں ہوتی لیکن یہ کوئی طریقہ کار اچھا نہیں ہے۔ اگر مجبوراً انسان کو جانا بھی پڑے تو پھر بروقت گھر پہنچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے جو راہ اور طریقے متعین کر دیے ہیں اس کے اندر اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ اللہ اسے خیر پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔